اس کی تفصیل بھی ذرا سن لیں. 3 قسم کے ورثہ ہوتے ہیں. بولیے کتنے جی؟ 3. نمبر 1 جن کے قرآن نے حصے متعین کر دیے. بولیے جن کے قرآن نے حصے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الفرائض. اصحاب فرائض. بولیے اصحاب کہ ان کے حصے فرض ہو چکے ہیں. فریضۃ من اللہ ابھی آپ سن چکے ہیں. تو علم المیراث اس لیے علم الفرائض بھی کہلاتا ہے. اور دوسرا بعض ہے اسبات. بولیے بعض ہے اسبات. وہ ہوتے ہیں کہ اسباب وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی حصہ متعین ہے. اصحاب فرائض کو تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے وہ پھر ان اسبا کو، یہ ہوتے تو رشتہ دار ہی ہیں مگر قریب کے اقرب کے نہیں ہوتے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اسبات. اسبا. اور تیسرے نمبر پر ہوتے ہیں اولو الارحام. بولیے یہ اولو الارحام انہیں کہا جاتا ہے جو میت کے رشتہ دار بواسطہ انسا ہیں. یعنی کسی سے جب آپ نے نکاح کر لیا تو اب اس کی جو اولاد ہے وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ بھی ہمارے، اگر وہ پہلے سے لے کر آئی ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے تو وہ بھی سن لیں. ان کا بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو بہن بھائی ہیں ان کی کچھ صورتیں ہوتی ہے. نمبر 1 عینی. کیا لفظ بولا؟ بہن بھائیوں کی پہلی قسم ہے عینی. عینی بہن بھائی وہ ہیں جن کا باپ بھی ایک ہے، یہ ہو گیا عینی. بولے کیا ہے؟ یہ لفظ کہتے سنے نا پہلے کسی مولوی کو، عینی. یہ عینی ہے جی. اور دوسرے ہوتے ہیں وہ بہن بھائی جن کو کہا جاتا ہے کہ اخیافی. بولیے کون سے؟ یعنی باپ ایک اور مائیں الگ الگ. بولیے مائیں. تو وہ جو ماں کسی اور سے لے کر آئی ہے وہ بھی اب ہمارا ہی ہوا، تو اس لیے اس کو بہن بھائیوں کو کیا کہیں گے؟ اخیافی. کہ جو اس عورت کا پہلا خاوند سے ہے اور جو اس سے ہو گیا تو یہ دونوں اخیافی بہن بھائی ہو گئے. کون ہو گیا جی؟ اخیافی. اور ایک ہوتے ہیں اللاتی. بولیے تیسرا کون ہوتا ہے جی؟ اللاتی. ہاں اللاتی وہ ہوتا ہے کہ باپ ایک ہے اور مائیں الگ الگ، یہ ہوتا ہے اللاتی. میں اخیافی کہہ گیا. یہ کون ہوتا ہے؟ باپ ایک ہے اور مائیں الگ الگ ہے، یہ ہو گیا اللاتی عین کے ساتھ. اور تیسرا ہے اخیافی، یعنی ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے. بولیے باپ. تو یہ بہن بھائی اخیافی ہو گئے. اور جہاں باپ ایک ہے اور مائیں اس نے 2 3 کر لی، 4 کر لی، تو اب وہ دوسری ماں سے جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ اللاتی. اور اگر باپ ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے، اس نے ایک فوت ہو گیا، دوسرا فوت ہو گیا، آگے کر لیا، تو وہ کیا ہوں گے؟ اخیافی. تو یہ تو ہو گیا شریک. اب ان کا ذکر آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی بات کر دی کہ یوصیکم اللہ. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے. وصیت کا معنی پختہ حکم ہے. فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کے واسطے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر. ایک لڑکے کا حصہ ہے 2 لڑکیوں کے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اب آگے سمجھیے کہ اگر مثلا ایک آدمی فوت ہو گیا ہے اور اس کے وارث صرف ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں ہیں تو اب تو لڑکے کو ملے گا 2 لڑکیوں کے برابر. اور اگر کوئی شرعی وارث نہیں ہے تو آدھا مال لڑکے کو ملے گا اور آدھا 2 لڑکیوں کو ملے گا. مثلا لڑکا 1 ہے اور لڑکیاں 3 ہیں. بولیے لڑکیاں. تو اب آدھا مال کس کو ملے گا اور آدھا کن کو ملے گا؟ 3 لڑکیوں کو. آدھا کتنوں کو ملے گا؟ 3 لڑکیوں کو. یعنی مسئلہ 4 سے حل ہو جائے گا. 2 حصے لڑکے کو اور 1 حصہ لڑکیوں کو. اور اگر مرنے والے کے وارث 4 لڑکے اور 1 لڑکی ہے تو پھر 9 حصے کیے جائیں گے. بولیے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 9 حصے. 2 حصے لڑکوں کو، 1 حصہ لڑکی کو ملے گا بشرطے کہ کوئی اور شرعی وارث نہ ہو. تو ضابطہ یہ ہے کہ لڑکوں کو لڑکی کے بنسبت کتنا ملے گا؟ ڈبل. ذرا بولیے، یاد ہو جائے گا آپ کو. باقی لوگوں کا یہ اعتراض کہ دیکھو جی دیکھو لڑکیوں کو کم مل گیا
بولیے لڑکیوں کو کم مل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو لڑکی کو ملا ہے لڑکی کا اصل خرچہ تو اس کے خاوند پر ہے. بولیے اصل حصہ اس کے سارے اخراجات تو خاوند پر ہے. ابا کے گھر سے جو لے کے جا رہی ہے یہ اللہ کا احسان ہے اور اسلام کا احسان ہے. میں پشاور گیا تقریر کرنے پچھلے سے پچھلے سال 4 محرم کو. وہاں ایک بہت بڑے آفیسر اور سابقہ وزیر کے گھر میرا وہ کھانا تھا. تو میں نے اس میں کچھ ایسی وراثت کی باتیں کر دیں. تو وہ مجھے بعد میں ملا جب اس کے گھر میں آخری بار وہ کھانا کھانے گیا بیان کے بعد مجھے اکیلا لے گیا اپنے کمرے میں. کہنے لگا مولوی صاحب میں نے اپنی بیٹیوں کو وہ دیا ہے جہیز تو بہت زیادہ گاڑیاں شاڑیاں بھی اور مگر حصہ نہیں دیا. اب کیا کروں؟ میں نے کہا حصہ دو. اس کی 80 سے اوپر عمر تھی. کہنے لگا میرے بیٹے مار دیں گے مجھے. میں کہا جی نہ ہی مارن تو جیندہ رہ کے نک جائے گا. مر گیا تو کیڑا کفر ہو جائے گا؟ مرنا تو ہے ہی ہے نا. وہ کام تے کر جڑا اللہ نے آکھیا ہے. میں نے کہا تو دے. تو پھر ٹھنڈا سانس بھر کے کہنے لگا وہ جو میں نے اس کی شادی پہ اور جہیز پہ خرچ کیا ہے وہ اس میں ڈالوں گا اکاؤنٹ. وہ بہت بڑی شادی کی تھی اس نے کروڑوں میں. تو میں نے کہا 1 روپیہ بھی نہیں گن سکتا تو. سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا وہ تیرا جہیز وہ تیری گاڑیاں وہ جو کچھ تو نے دیا تو جائیداد کا حصہ دینے میں اس کا 1 روپیہ بھی اس میں ڈال سکتا نہیں. کہنے لگا کیوں؟ بڑا منہ بھر کے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ تو نے اپنی مرضی سے خرچ کیا ہے. اللہ رسول نے تجھے اس کا حکم ہے. اللہ نے تجھے کہا جائیداد میں سے حصہ دے اور اگر تو نہیں دے گا اس ڈر سے کہ بچے مار مور دیں گے. تو میں نے کہا ویسے تو نے مرنا ہی مرنا ہے تو پھر آگے دیکھ کیا بنتا ہے کیونکہ جب اللہ نے فرض کیا ہے تو اب ہماری کوئی چل سکتی. ہاں ایک عالم فوت ہوئے ہیں پاکستان میں. اس کے بیٹے نے 2 کوٹھیاں بہنوں کو ملتی تھیں اور وہ بیٹے نے دی. باپ تو نہ دے سکا بیچارہ مر گیا. تو بیٹا جب عالم بنا تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کہ اپنی بہنوں کو حصہ دیا. اپنی بہنوں کو ہاں. بیوی پیٹتی چیٹتی رہی بچے چچوں کا خبردار تواڈے پیچھے میں جہنم خریدا. انہیں کیا یہ صدقے میرے ابے دی بھی اللہ بخشش کر دے گا. تو بھائیوں کو بھی ذرا بہنوں کے بارے میں نرم دل ہونا چاہیے. اچھا جی اگلا مسئلہ آ گیا جی بیٹیوں کے بعد اب بیٹوں کے بعد. فَإِن كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ پس اگر وہ عورتیں 2 سے زیادہ ہیں یعنی بیٹیاں 3 ہیں یا زیادہ ہے مرنے والے کی لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں بیٹا ہے ہی نہیں تو فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ تو ان عورتوں کے لیے 2/3 ہے. بولیے کتنا ہے جی؟ ان کو دوسرا حصہ ملے گا اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے. یعنی مال کے کل 3 حصے کیے جائیں گے 2 حصے لڑکیوں کے ہوں گے چاہے وہ جتنی بھی ہوں اور تیسرا حصہ دوسرے وارثوں کو ملے گا. اور اگر دوسرا کوئی وارث نہ ہو تو تیسرا حصہ بھی انہی لڑکیوں کو جائے گا. بولیے پھر تیسرا حصہ بھی انہی. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر وہ لڑکی ایک ہے فَلَهَا النِّصْفُ تو پھر اس کے لیے جائیداد کا آدھا حصہ ہے. ذرا بولیے جی جائیداد کا ہاں. آگے سنیے جی اب یہ اولاد کا مسئلہ حل ہو گیا. ولی ابویہ اگر مرنے والے کے والدین ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ہے 6ٹھا حصہ. بولیے ہر ایک کے لیے کتنا ہے؟ 6ٹھا حصہ. اس کی تفصیل آ رہی ہے. ما ترکا اس مالوے سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے یہ 6ٹھا حصہ اس صورت میں ملے گا کہ ان کان لہ ولد اگر ہے اس کی اولاد چاہے ایک لڑکی ہی کیوں نہ ہو تو اس صورت میں مسئلہ حل ہوگا کہ 6 سے 1 حصہ باپ کو 1 حصہ ماں کو اور باقی 4 حصے وہ لڑکے اور لڑکیوں کو ملیں گے. بولیے باقی 4 حصے لڑکے اور فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ پس اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اس نے شادی نہیں کی یا شادی کی ہے مگر اولاد ہوئی نہیں یا ہوئی ہے تو زندہ نہیں رہی تو فرمایا وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ تو پھر اس کے وارث ہوں گے ماں باپ. پھر وارث کون ہوں گے جی؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ پس اس میں ماں کے لیے ہے تیسرا حصہ. بولیے ماں کے لیے ہے اور باقی کس کو ملے گا؟ ابا کو. باقی کس کو ملے گا؟ ابا کو. اور مسئلہ یاد رکھنا کہ ماں باپ کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا. ماں باپ کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو حصہ اب سمجھ آ رہا ہے نا کہ جن کی کروڑوں خربوں ہوتی ہے پھر وہ ابے نو جلدی ماشاءاللہ پار لگا چھڑ دینے کہ اگر یہ جیندہ رہا تو سانو کچھ لبنا
یا دیر نال لبے گا. بہن بھائی زندہ ہے تو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بہن بھائی اس کی وراثت سے محروم ہو جائیں گے. بھائی بہنوں کو اس وقت حصہ ملتا ہے جب ماں باپ زندہ نہ ہوں. اور اس وقت مسئلہ 3 سے حل ہوگا کہ کل جائیداد کے حصے 3 کیے جائیں گے. ایک حصہ ماں کو ملے گا اور 2 حصے ابا کو. بولیے 2 حصے. تو پھر حق کندہ زیادہ ہے؟ ہوں بولو نا. او جڑا صحابی نے پوچھا سی صاحب جی نے پوچھا سی کہ میرے تو سب تو زیادہ حق کندہ ہے, تو 3 واری فرمایا تیری ماں دا وہ خدمت دے لحاظ نال ہے. وہ کندے لحاظ نال ہے کہ وہ کما شما نہیں سکتی, باہر جا نہیں سکتی, دے انہوں, پر رتبہ اور حق کندہ ہے. ہوں اپنی واری بھی نہیں بول دے, تسی نہ ہی بولو تو خیر سننا ہے, تھوڑا کام چل جائے گا. فوجی کہہ رہا ہے ابے دا. ٹھیک ہے بھائی. اب دیکھ لیجئے, اگر 3 حصے ہوں گے, 5 حصے ہوں گے, تو تیسرا حصہ ملے گا اماں کو اور باقی کس کو ملیں گے؟ 2 حصے کس کو ملیں گے جی؟ باپ کو. اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہیں تو ان کو ملے گا تو کچھ نہیں, مگر فلی امی السدس, تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے. بولیے ماں کے لیے کتنا ہے؟ یعنی مرنے والے کے اگر بہن بھائی موجود ہیں تو ماں کو تیسرے کی بجائے کتنا ملے گا جی؟ 6واں حصہ. تو مسئلہ 6 سے حل ہوگا, یعنی کل مال کے 6 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ ماں کو ملے گا, باقی 5 حصے کس کو ملیں گے؟ ابا کو. بولیے کس کو ملے گا جی؟ ابا کو. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, مگر ان ساری حصوں کی تقسیم سے پہلے قرض اتارا جائے گا. بولیے قرض ہے, اور پھر اس کی وصیت کا مال بھی اس سے نکالا جائے گا, باقی تقسیم ہوگا. بولیے باقی. تو وصیت بھی مرنے والے کو کچھ نہ کچھ تو کرنی چاہیے, ہمیں 5 مرلیاں دی کر جائے, نہیں سمجھے ہو, کسے مدرسے نو دے جائے, کسے مسجد نو دے جائے, کچھ نہ کچھ تے کر جائے. کی پتا پتراں دا مڑ کے ابے دی قبر بھی یاد نہ رہے, نہیں سمجھے ہو. اماں دی قبر تے آن دا ٹائم ہی نہ ملے. کراچی میں تو ایسے بھی اب اولڈ ہاؤس کھل چکا ہے, وہ کیا کہتے ہیں اولڈ ہاؤس, ہاں جی, وہاں ماں باپ جمع کرائے جا رہے ہیں. اور وہ ایک سیٹھ صاحب کا مر گیا ابا, تو انہوں نے فون کیا جی آپ کے والد صاحب, اس نے کہا جی میں ذرا بزنس میٹنگ میں جا رہا ہوں, آپ کفن دفن کر دیں, بل بھیج دیجیے گا, میں ادا کر دوں گا. یہ نہ کی سہارا رکھنا ہے بادشاہ, نظرہ اللہ تے رکھو, نظرہ کس تے رکھو. یہ نیک ہوئے تے اللہ بھوکا نہیں مرن دینا, جے بدماش ہوئے تے بدماشیاں کرن اسی لتر کھائیے, اسانو اس دا کوئی فائدہ. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب